السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیوی بچے بال بچے تمام لوگ گھر بار والدین سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ احادیث کی روشنی میں 3 ایسے انسانوں کے بارے میں بات کروں گا کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ دنیا سے سیدھا قبر میں اور قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے خوش نصیب انسان کے جو مرتے وقت اس دنیا سے سیدھا جنت میں جائیں گے تو وہ کیا خوش نصیب انسان ہوں گے کہ ادھر سے ان کی جان نکلی اور ادھر سے وہ سیدھا جنت میں چلے گئے۔ تو کیا ہم لوگوں کو بھی وہ اعمال اپنانے نہیں چاہیے؟ کیوں ہم لوگ اس دنیا میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ ہم اس دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو سرائے ہے، جہاں کچھ دیر ہم نے ٹھہرنا ہے پھر آگے چلے جانا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس دنیا کو اس قدر مزین کر لیا ہے اپنے لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے دنیا کو کافروں کے لیے، بد مذہب کے لیے مزین کر دیا ہے، لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں رہا کہ ہم نے پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، کب ہماری زندگی کی آخری سانس ہو جانی ہے، کب ہماری رات قبر میں آ جانی ہے، کب ہماری آنکھ قبر میں کھلے گی۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ جو 3 کام ہیں جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا سے سیدھا جنت میں جائے گا، اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے ناظرین کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو آسان بھی بنا سکیں اور اس دنیا سے سیدھا جنت میں جانے کی ہم کوشش کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں کہ جو اس دنیا سے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو اس انصاری نے سوال کیا کہ مولا بتائیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو کرنے کی وجہ سے 3 شخص اس دنیا سے سیدھا جنت میں جائیں گے؟ تو مولا نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص اس دنیا سے مرتے ہوئے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ پہلا وہ عمل یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو اپنی پسند بنا لے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے گا۔ جیسا کہ اللہ اور رسول کو روزہ پسند ہے، وہ روزے کو اپنا مشغول بنا لے گا۔ اللہ اور رسول کو نماز پسند ہے، وہ 5 وقت کی نماز کو اپنا مشغول بنا لے گا۔ اللہ اور رسول کو بھلائی پسند ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے والا بن جائے گا، وہ لوگوں کے ساتھ ہر قسم کی ناانصافی سے بچے گا، کسی قسم کے کسی کے نقصان سے بچے گا۔ اللہ اور رسول کو جو چیزیں پسند ہوں گی وہ ان چیزوں کو اپنا لے گا، اور جو چیزیں انہیں ناپسند ہیں وہ انہیں چھوڑ دے گا اور اپنی ناپسند بنا لے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں کہ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک عالی شان مکان تعمیر ہو رہا تھا، بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس مکان کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے سے خوشی کا اظہار نہیں کیا، تو دیکھتے دیکھتے وہاں سے چلے گئے اور یہ واقعہ ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ تو اس شخص نے اس مالک مکان سے کہا کہ ایسے ایسے اللہ کے نبی یہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے تمہارے مکان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ناخوش ہے، لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں اور وہ چلے گئے۔
اور وہ انصاری شخص جس کا وہ مکان تھا وہ نبی پاک کا اس قدر چاہنے والا اور غلام تھا کہ اس نے کہا اچھا یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا اور تمام مکان کو زمین کے ساتھ مسمار کر دیا، تمام مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا کہ اگر میرے نبی کو پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ تو کچھ دنوں بعد نبی پاک کا پھر اس جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ تو آپ نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے یہ مکان ڈھا دیا ہے۔ تو اللہ پاک کے نبی نے اس انصاری شخص کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا تو اتنا خوبصورت مکان تھا تو تم نے کیوں اسے اپنے ہاتھوں سے گرا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ کے چہرے سے خوشی نہیں محسوس ہوئی، اسی لیے میں نے آپ کی ناپسند کردہ چیز کو زمین کے ساتھ ملا کر آپ کی پسند کو پسند کیا ہے اور آپ کی ناپسند کو ناپسند کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ کام کہ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں آج کل آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو صرف نعرے لگا کر، نعتیں لگا کر، ایسے کاموں سے، ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہے وہ کرتے ہوئے بھی لیکن اپنی طرف سے وہ بہت بڑے عاشق رسول بنے ہوتے ہیں، جی نعرے لگواؤ، جی یہ کرو، جی وہ کرو، جی محفلیں کرو، جی ایسے کرو، لیکن وہ حقیقت میں ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کو اور اللہ کو ناپسند ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ یار ہم وہ کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اور دوسرا وہ شخص مولا علی نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، جو اپنے ماں باپ کا کہنے کار میں ہوگا، جو ان کی بڑھاپے کا، ان کی عمر کا لحاظ کرتا ہوگا، جو ان کے ہر حکم کو مانتا ہوگا، جو کبھی ان کی دل آزاری کا باعث نہیں بنا ہوگا، وہ ہمیشہ انہیں خوش رکھنے میں مشغول رہتا ہوگا، ہمیشہ ان کی خدمت گزاری میں مشغول رہتا ہوگا۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں کہ ایک دفعہ ایک آدمی کا ایک جوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کی شادی ہوئی، اگلے دن وہ فوت ہو گیا، تو تمام شہر، تمام علاقہ رو رو کے برا حال ہو گیا تھا اس کا، لیکن وہ اس آدمی کی آنکھوں سے، اس باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سب نے اسے غسل دیا، اس کا کفن دفن کیا، اور ایون کہ اسے دفنانے چلے گئے، اسے قبر میں اتارا، دفن کر کے جب واپس آنے لگے تو ایک شخص نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ یار سارا شہر پریشان ہے، سارے رو رہے ہیں، تمام رشتے وقارے محلے دار کے لڑکا اچھا تھا وہ رو رو کے پریشان ہے، لیکن تو کیسا باپ ہے کہ تیری آنکھوں سے ایک آنسو تک جاری نہیں ہوا؟ یہ کہنا تھا کہ اس کے باپ کی منہ سے خون کی الٹی آئی اور وہ ادھر ہی گر پڑا، اور وہ کہنے لگا کہ جس باپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہو اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہوں گے، اس کے منہ سے تو خون ہی جاری ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے غم کو برداشت نہیں کر سکا تو بجائے رونے کی اس کے جگر ہی پھٹ گیا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی چلا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کتنی مشقت کرتا ہے، کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا کہ یار میرے بچے کچھ کھا لیں، میرے بچے ایسے ہو جائیں، میرے بچے ویسے ہو جائیں، اسٹیبلش ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائیں، لیکن جب اولاد اس کا نہیں کرتی تو پھر وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو تیسرا شخص میرے مولا نے فرمایا کہ ایسا شخص کو جو 5 وقت کا نمازی ہو اور وہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہو اور وہ نماز کو قائم کرتا ہو، کیونکہ آپ کو اس معاشرے میں بے حد سے زیادہ بھی ایسے لوگ ملیں گے جو 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے۔
جو رشوت کھا رہے ہیں، جو زنا کر رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، جو ہر قسم کی برائی کو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اللہ بخش ہی دے گا۔ وہ اپنی نمازوں پر اتنا غرور کرتے ہیں، تو وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم گناہ بھی کر رہے ہیں لیکن میں تو نماز پڑھ رہا ہوں تو میں تو بخشا جاؤں گا، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ نہ، ایسی نماز نہیں۔ نماز وہ جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے کہ نماز کو قائم کرو، کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا نام نماز ہے، اور نماز ادا کرنا پڑھنا تو صرف اس کا ایک رکن ہے، لیکن ہم اس رکن کے اوپر ہی اس قدر جم گئے ہیں کہ ہم اس رکن پر ہر گناہ بھی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو ایک فرمان سناتا چلوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں، روزے، زکاتیں، ایون کہ شہداء کی شہادت، ہر قسم کے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے نیکوکار کہ جن کی نیکیاں اسی دنیا میں ان پر منہ پر مار دی جائیں گی، قیامت والے دن ان کے منہ پر مار دی جائیں گی کہ یہ تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، جا تجھے دنیا بخش دی تھی، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو برائے مہربانی خود بھی اور ہمیں بھی اللہ پاک توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں، کیونکہ آج میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو کیوں نہ اس قدر ہم کر کے جائیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے کام کریں کہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو جائیں، ان کی پسند ہماری پسند ہو جائے، ان کی ناپسند ہماری ناپسند ہو جائے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔